on this beautiful day of Sunday. जी छुट्टी होती है आप सबकी और एंजॉय करते हैं आप घर में इस वक्त ये शो. आई एम जी जकी और मेरे साथ हैं जी दिस इज फराह खान और होप है, मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. जिस तरह हम आपको लास्ट वीक छोड़ के गए थे, बिल्कुल खुश चेहरों पे मुस्कुराहटें छोड़ कर गए थे. आई होप के पूरे हफ्ते उसी तरह आप लोग खुश रहे होंगे. उधर ही बैठे हुए हैं. नहीं, खुश रहे होंगे. और अगर थोड़े से आज उदास है तो कोशिश करेंगे कि आपकी उस उदासी को थोड़ा साइड पे करते हैं. चले जी. फराह ने जिस तरह कहा कि हम कोशिश करेंगे, बाकी मर्जी अल्लाह की. और हमारा यही प्रोफेशन इसी तरह से है कि हम कोशिश करते हैं आपको पूरी खुश कोशिश करने करते की. हैं. तो नाज़रीन खफा मत होइएगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको महसूस कर सकें अपने प्यारे प्यारे गानों से. और अपने बेहतरीन हमारे जो गेस्ट आते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम उन गेस्ट को आपके सामने मुतारिफ कराते हैं जो इस नॉर्थ से ताल्लुक रखते हैं और जो अचीवर्स होते हैं, जिन्होंने अब रियली अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया होता है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं जी. तो फराह वक्त जाया नहीं करते, मेरा ख्याल है पहले गेस्ट की तरफ जाते हैं. बिल्कुल जनाब, गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि एंड में प्रोग्राम खत्म ही हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कैसे खत्म हुआ. तो आज हम वक्त बहुत कम जाया करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन कम. चले ठीक है, ओके जनाब. तो ऐसा करेंगे, आज मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूं कि आज हमारे प्रोग्राम में जो फीमेल गेस्ट मौजूद है ना, उनके बारे में ये कहूँ कि काफी टाइम से तो मैं भी उनको देखती आ रही हूँ, उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है. और वो तमाम लोग जो इस फील्ड में मौजूद हैं उन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा. और उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात यह है कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज तब किया था जब वो 8th क्लास की स्टूडेंट थी. अच्छा. और नॉन स्टॉप उन्होंने 27 ईयर्स जो है ये काम किया है. उन्होंने होस्टिंग की है, उन्होंने एक्टिंग की है, रेडियो में की है, टीवी में की, और इसके अलावा रेडियो पे इन्होंने न्यूज कास्टिंग भी की है. इसके अलावा जनाब इन्होंने स्टेज शोज भी किए हैं और इसके साथ साथ कमर्शियल्स भी किए हैं. इसके अलावा भी इनकी काफी सारी अचीवमेंट्स होंगी, लेकिन वो हम उनसे खुद सुनेंगे. तो जनाब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एक जानी मानी शख्सियत जनाब शाज़मा हलीम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी आप? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक. वालेकुम अस्सलाम. बहुत प्यारी लग रही हैं आप. थैंक यू. नहीं जी, आपकी नजर नहीं, दिस इज ट्रू. आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं. थैंक यू. सुना या तो चॉकलेट कलर आप पे छा गया है, मतलब मे भी हो सकता है. नाज़रीन हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं वो भी इनकी तरह बहुत बड़े अचीवर इसलिए हैं कि मैं आपको बताता चलूं फराह की हमारे खैबर पख्तूनख्वा पहले सरहद हुआ करता था NWFP, उसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही लोगों का नहीं था. जब ट्रैवल एजेंट्स की बात आती थी किसी को पता ही नहीं था कि ट्रैवल एजेंट्स होते क्या है. और इन्होंने ये बिजनेस उस वक्त स्टार्ट किया, 80s की बात मैं कर रहा हूँ. और उस वक्त से लोगों को इन्होंने साथ साथ एजुकेट भी करना शुरू किया. मतलब इनके सारे स्टूडेंट्स इस वक्त दुनिया में फैले हुए हैं, बीइंग ट्रैवल एजेंट काम कर रहे हैं. और माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी भी है, इनसे बहुत कुछ सीखेंगे. आज हम हमारे साथ बैठे हुए हैं जी शमशेर अली साहब. अस्सलाम वालेकुम शमशेर भाई. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं सर आप? थैंक यू. अल्हम्दुलिल्लाह. तबीयत ठीक है? शुक्र रब का, शुक्र रब का. आपके शुक्रगुजार बड़े हैं. सीरियस हैं सर आप, क्यों? नहीं, मेरा चेहरा ही ऐसे ही है. काफी लोगों का ख्याल यही है. हालांकि ये मेरे कुछ काफी दोस्त भी यही कह रहे हैं कि आप ज्यादा सीरियस होते हैं. कहते चूंकि शक्ल अल्लाह ने ऐसे ही दिया है तो उसको मैं चेंज नहीं कर पाता. देखिए आप यकीन करें, जिस टाइम इनसे मेकअप रूम में मुलाकात हुई ना, तो उस टाइम मैं थोड़ा सा डर गई थी ना. एग्जैक्टली. ये तो बड़े सीरियस लग रहे हैं, अल्लाह खैर करे. नहीं, बड़े प्यारे इंसान हैं. इनसे गपशप लगी प्रोग्राम से पहले भी, प्रोग्राम में भी इनसे गपशप लगी. अब नाज़रीन मैं उन इंसान से आपको मिलवाने जा रहा हूँ. इंसान कहना तो उनको गलत इसलिए होगा, नहीं सही होगा, कि काफी तजुर्बेकार हैं. वो कहते हैं मेरा आप इंट्रोडक्शन पहले नहीं करवाते तो आज उनका पहले करवा देते हैं. माशाल्लाह बहुत तजुर्बेकार जर्नलिस्ट हैं. कहने दे, थोड़ी तारीफ करने दे. और बहुत अच्छा लिखते हैं, काफी अखबारात में लिखते हैं, स्पेशली शोबिस के हवाले से बड़े बड़े स्कैंडल इन्होंने बनाए हैं. हमारे साथ बैठे हुए हैं जी. हाथ मत लगाओ. जब मैं किसी और का इंट्रो करता हूँ तब भी क्या क्या ये मतलब ये पहले फपे कुटियों की तरह की. आपको सुनाई दिया हमने क्या कहा? नहीं, जो भी कहा तो कुड़ियों वाले कच्चे मत किया करे. तो कुड़ियों के काम है, कच्चे काम करते. एक्सक्यूज मी, यहाँ कुड़ियाँ बैठी हैं प्लीज. ये कौन सी बात है? तुम इस तरह तो मत करो. मेरे सामने बैठ के तुम इस तरह की फपे आपने कुड़ियों की इंसल्ट कर दी. 2 कुड़ियाँ कुड़ियों की, मैं इन कुड़ियों की बात नहीं कर रहा. तो हम भी तो है ना. वो कोई और कुड़ी हैं. वो कौन सी? वो हमारे माले में 2 रहती हैं बहनें. तो वैसा नहीं होता ना. मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना. तुम आपको अच्छे अल्फाज में याद कर रहे थे. आप प्लीज उनको अपने साथ न मिलाएं. मिलाऊंगी ना, वो मेरे को होस्ट है. अच्छा, मैं भी मीना को बुला लूंगा. बुला ले. अब तो वो मीना हो चुकी है.
میں اس کو بلا لوں گا, میرے ساتھ ادھر بیٹھ جائے گی, اسے میں پہلیاں سنا کروں گا. چلے ناظرین, یہ ہے ہمارے صحافی بھائی جن کو میں نے کہا کہ بہت اچھے انسان, اور چلیں چھوڑیں تو آگے چلتے ہیں. مطلب ادھر آگے کی اس کی باتیں سیٹ ختم ہو جاتا ہے, اگلا دروازہ ہے, ادھر سے باہر جانا ہے, تم نے کدھر جانا ہے, مطلب تم کتابی باتیں تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ یار چھوڑو سنگر کو, میں پہلے تم آگے پروگرام شروع کیا, وہ کہتی ہے ایک ہفتہ ہو گیا ہم آپ کو مسکراتا اور خوشی کو والا چھوڑ کے گئے تھے تو ابھی تک آپ خوش ہوں گے, مطلب کیا ان کی کولاٹری نکلی ہے, ڈیلی آپ کی طرف سے کوئی وظیفہ جاتا ہے؟ یار یہ باتیں ہوتی کچھ بکش باتیں, کیا آپ ان کو مٹھائی ضروری تو نہیں ہے نا کہ خوشی اس حوالے سے ہو, مطلب یہ کتابی باتیں نہ کیا کریں, زندگی کی تلخ حقیقتوں کے اوپر باتیں کریں. یہ کیڑی بات ہے کہ ہم آپ کو ایک ہفتے پہلے خوش چھوڑ کے گئے تھے تو آپ خوش ہوں گے, آپ کا بجلی کا بل خود بخود ہی ادا ہو گیا ہوگا. چلے ٹھیک ہے ناظرین, یہ بندہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا, لیکن تم بھی مجھے بالکل نہیں اچھے لگتے ہو, لاکھ واری نہیں اچھے لگتے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ صحیح باتیں کریں, کھلی باتیں بس کرتے ہیں آج کے بعد, آ جاؤ تو ٹھیک ہے. عامر بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ جی, بہت اچھے سنگر ہیں, بہت اچھے بھائی ہمارے ساتھ یہاں پہ. عامر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, طبیعت ٹھیک ہے؟ شکر. آواز تیز نہیں نکال رہے کہ گانا بالکل تیز نکلے گی. اچھا چلے گڈ. اس کے ساتھ جی بیٹھے ہوئے امر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کی بورڈ پہ. امر بھائی کیسے ہیں آپ؟ زبردست. اس کے بعد جی بیٹھے ہوئے ہیں ڈھولک پہ ہمارے ساتھ ہیں جی جارج. ہاؤ آر یو بھائی میرے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سیٹ ہو؟ ہیلو, ہاں ایزوکی کی گاڑی میں گانجا رکھوا دو. ایکسکیوز می جی, کیا اس نے میرے ساتھ پنگا لے لیا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے صحافیوں کا, تو نکالو ایک کلو گانجا رکھواؤ, یہ دیکھیں نال ساتھ اس کے پنگ بھی رکھواؤ. یہ میں مذاق کر رہا تھا بھائی, پینے کے لیے بوتل کے اندر پڑی ہوئی ہے. ایکسکیوز می, تو میں دیکھو میں ایسے الزام تمہارے اوپر لگواؤں گا, تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. آپ اوپنلی کہہ رہے ہیں, الزام کوئی مانے گا ہی نہیں. یہ تو میں خالی اوپنلی کہہ رہا ہوں, ابھی تو جب ہوگا تو پتہ لگے گا نا, یہ جب صاف کرے گا دامن تو پتہ لگے گا. ہم گیسٹ کی طرف آتے ہیں, چھوڑے چلے جاؤ. میم سب سے پہلے آپ سے سوال, 8th میں تھی جب آپ آئیں شو بزنس میں, نہیں بہت ٹپیکل سے سوال, 8th میں تھی جب آپ آئیں شو بزنس میں, اور ہمارے صوبے میں پھر شوبز میں آنا تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے اچھی فیملیز کے لیے, یو بلانگ ٹو اے ویری گڈ فیملیز, اسپیشلی فیمیلز کے لیے. کیسے ہوا سفر کا آغاز, کس نے پہلے انٹروڈیوس کرایا, کس کے پاس گئے پہلے آپ؟ بہت لمبی کہانی ہے ذکی. اگر میں یہ کہوں کہ میں بھول چکی ہوں تو یہ غلط ہے. یادیں ہیں کچھ تلخ کچھ میٹھی, لیکن اچھا لگتا ہے کبھی کبھی جب یادوں کی کھڑکی کھلتی ہے تو میٹھی یادیں بھی اچھی لگتی ہیں اور تلخ بھی اچھی لگتی ہیں, کیونکہ یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. جب میں 8ویں میں تھی تو مطلب میں یہ کہوں گی کہ میں ایک بہت ہی سادہ سیدھا اور گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, پٹھان گھرانے سے, اور ہمارا علاقہ سوابی ہے. وہاں سے بہت ہی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مطلب میں اس شعبے میں آ جاؤں گی, کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. جب میں نے اپنے والدین کو اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس وقت میرے ماموں زاد محمد اسرار یوسف زئی جو تھے تو وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں انجینئر تھے. اچھا, تو ان کی وساطت سے میں یہاں تک آئی. تو مطلب پہلی سیڑھی وہ, ہاں پہلی سیڑھی وہ تھی. 8 کا ایگزام ان دنوں بورڈ کا ہوتا تھا. تو جب میں نے بورڈ کے ایگزام دیے تو اس کے بعد آفٹر 3 منتھ رزلٹ آتا تھا. میں نے کہا جب تک رزلٹ آتا ہے جب تک میں کچھ نہ کچھ کر لوں, چونکہ ہم بہنیں زیادہ تھیں, والد صاحب میرے غریب تھے, اتنے مالدار شخص نہیں تھے, مطلب اس میں کوئی وہ نہیں محسوس کرتی. تو میں نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تمہاری طرح, تو میں نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کندھا ملا کے کام کروں گی اور اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بنوں گی, ان کو پڑھاؤں گی, خود بھی پڑھوں گی. تو اس وجہ سے مجھے سب سے زیادہ بیسٹ یہ لگا کہ ٹیلی ویژن میں ڈرامہ کرو, پیسے مل جاتے ہیں, ایسے خرچ کرو, اور کالج اور یونیورسٹی میں اور اسکول میں پڑھو. مجھے آسان لگا تھوڑا سا, بڑی شارٹ مختصر آپ نے سنائی. جی شمشیر بھائی کیسے سٹارٹ کیا آپ نے, اور ٹریول ایجنٹ ہی کیوں اس وقت 80s میں جب کسی کانسیپٹ ہی نہیں تھا یہاں پہ اسپیشلی؟ بیسکلی سے کہا بھائی, اس خیبر پختونخوا جب اس وقت صوبہ سرحد کہا کرتے ہیں, اس میں ایجوکیشن کی کمی بدبختی سے ابتدا سے ہے. صحیح. اور جیسے میرے بہن نے کہا کہ فیمیل کی ایجوکیشن کی تو تصور ہی بہت کم تھی. بالکل. یہاں پہ پڑ چنار اور ارد گرد علاقے سے لوگ آیا کرتے تھے, اور میں بھی ایک چھوٹا ملازم تھا, تو کہتے یار مجھے فارم بھر کے دو, اسٹیٹ بینک کلیئر کرا لو. فارم اے عموماً اسٹیٹ بینک سے پہلے پاسپورٹ کلیئر ہوتا تھا, اس کے بعد ٹکٹ بنتے تھا, اور غریب لوگ اس پہ ٹریول کرتے تھے. صحیح. ان لوگوں کے ساتھ روابط اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ اس طرف میں خود بخود مائل ہوا کہ کیوں نہ میں ایک ٹریول ایجنٹ ہی بنوں. اس وقت میں گورنمنٹ کام بھی کرتا, جاب بھی کرتا رہا. تو میرے چھوٹے بھائی کے لیے میں نے ایک ٹریول ایجنسی کھولی, اور اس کا نام میں نے رکھا پلوشا. اس وقت لوگ ہنستے تھے کہ یار یہ کیا
پلوشہ ٹریولز گیا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ میں مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ پلوشے کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی تھی لاہور سے, اس وقت رجسٹریشن لاہور سے ہوتی. وہ کہتے جی کام تم انٹرنیشنل کر رہے ہو اور نام رکھتے ہو لوکل. بلکہ جو کچھ بھی ہوا پلوشہ نام آیا میدان میں, اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے 82 سے لے کر اب تک ہی اسپیڈ میں ہوں ماشاءاللہ. کافی اسٹوڈنٹ اور کافی دوست اسپیڈ میں ہم رہنمائی کر چکے ہیں. بہت اچھا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, ابھی تک زندہ ہے. جب تک ہمت ہے تو سکھاتے رہیں گے, دکھاتے رہیں گے, اور جب ہمت چھوڑیں گے تو انشاءاللہ. ویسے بہت بڑی بات ہے ذکی کہ آپ کسی فیلڈ میں ہوتے ہیں اور آپ کسی اور کو بھی گائیڈ کریں, کیونکہ آج کل بدقسمتی سے ایسا دور آ گیا ہے کہ اگر ہم کہیں پہ موجود ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور بھی وہاں پہ پہنچے. تو میم اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسپیشلی میڈیا میں پھر یہ پروفیشنل جیلیسی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور جو نیو کمرز آتے ہیں ان کے لیے بھی سم ٹائمز پرابلمز ہوتی ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں پروفیشنل جیلیسی کیوں ہوتی ہے, اور ہم لوگ کیوں نیو کمرز کو آنے نہیں دیتے ہیں؟ فرا ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب میں آئی ہوں اس میڈیا میں, ان دنوں کی بات کر رہی ہوں, جو 25, 26, 27 سال پہلے کی بات ہے, تو ان دنوں اتنا زیادہ مطلب کہ میڈیا کی طرف کوئی مائل نہیں تھا, اتنا کمپٹیشن نہیں تھا. ہاں, لوگ نہیں آتے تھے. بہت ہی اگر شاذ و نادر کوئی ایک لڑکی, عورت, ایک مرد, ایک لڑکا آ جاتا تھے تو اس کے لیے بہت خوشی ہوتی تھی, بہت زیادہ فیل کرتے تھے کہ بھئی ہم بہت بڑے ہو گئے. لیکن ابھی جو ہے تو چونکہ کمپٹیشن کا دور ہے, جگہ جگہ چینلز ہیں, جگہ جگہ جس نے اچھا کام کیا تو اس سے اگر جیلسی ہوتی بھی ہے تو اسکرین تو جھوٹ نہیں بولتا نا, اس نے آنا ہے. شیشہ تو آپ کا مطلب کہ آپ شیشے میں بیٹھے رہیں گے تو مطلب خود ہی انسان کو پتہ چل بھئی یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. مطلب نیو کمر جو آتے ہیں آپ ان کو اچھی طرح سے گائیڈ کر لیتی ہیں, اور کیا بھی ہوگا کافی. بالکل, میں نے بہت سے, میرے بہت زیادہ شاگرد ہیں, اور بہت. کون سے شاگرد ہیں ذرا بتائیں نا. پاکستان ٹیلی ویژن میں میرے بڑے شاگرد ہیں. کسی کے نام لینا ذرا شاگردوں. جہانگیر ہیں, مینا شمس ہے, اور سروت, اچھا اللہ اس کو زندگی دے, میری بہت اچھی فرینڈ ہے اور بہت اچھی. لیکن جب بھی سامنے آتی تھی, جب بھی مجھ سے گائیڈ لائن لیتی تھی, اور میں جب بھی گائیڈ لائن لیتی تھی تو میں نوشابہ سے لیتی تھی, سعید ممتاز علی شاہ سے لیتی تھی, سعید سردار بادشاہ سے لیتی تھی, سعید شہنشاہ سے لیتی تھی. یہ لوگ میرے استاد ہیں. مطلب اچھے استاد آپ کو ملے تو آپ کو اچھی سیٹ مل جاتی ہے, جیسے مجھے ملی ہے نا. تو مطلب میرے بھی بہت سے شاگرد ہیں, مجھے بڑا فخر ہے. ماشاءاللہ جی. دیکھیے ناظرین کہ ان کے استاد بھی اور شاگرد بھی اپنے نام دنیا میں انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور انہوں نے خود بھی ماشاءاللہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, کہیں جائیے گا مت. ویل بی رائٹ بیک ود TNT. جی بہت اچھے جی. Welcome back ناظرین to this wonderful show named TNT. You can log in on Facebook the TNT show, اس پہ بھی آپ آ کے کمنٹس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 58463880 پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں لائیو, اور ہمارے پیارے پیارے مہمانوں سے جو کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ بھی سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں 00929158463880 یہ ہمارا نمبر ہے ہمارے اس شو کا, the TNT show. You can call in any time. جی فرح, ہمارے